نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ الحمدللہ مقصد حیات کے سلسلے میں اللہ کریم تک پہنچنے کے لیے مستند ہدایت کے نظام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے دیکھا کہ ہماری زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت اور کشش کا مقابلہ کر کے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اب یہ بات بھی سامنے کی ہے کہ زندگی کی تمام ضروریات ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کو پورا کرنے کے لیے مجبور بھی ہیں۔ ہم نے کچھ نہ کچھ ان کو پورا کرنے کے لیے بھی کرنا ہے۔ تو عبادت کیا چیز ہے، اور اگر ہم نے صرف عبادت کرنی ہے تو ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ حقیقت میں یہ ساری دنیاوی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پوری کرنی ہے، لیکن ان کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم ان ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے صرف جائز اسباب اختیار کریں، یعنی کوشش ہماری جائز اسباب تک محدود ہو، ناجائز اسباب کی طرف، ناجائز کاموں کی طرف ہم نہ جائیں، یعنی ہم حلال اور حرام کا خیال رکھیں۔ تو اگر ہم اس طرح حلال اور حرام کا خیال رکھ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو ہماری یہ سب چیز بھی، یہ ساری کوششیں بھی عبادت میں شمار ہوں گی، اور یوں ہمارا ہر لمحہ، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے گا، اور پوری زندگی چاہے وہ دنیاوی ضروریات سے متعلق ہو یا دینی ضروریات سے متعلق ہو، عبادت بن جائے گی۔ اس کے بارے میں سورہ زاریات کی ہم نے آیت نمبر 56 سے 59 تک دیکھی تھی۔ پھر دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ دین کے ہر حکم پر عمل کرنا ہی کامل عبادت ہے، اور اس کامل اطاعت کا، عبادت کا ہر مومن سے مطالبہ ہے۔ یہ نہیں کہ یہ خالص اللہ والوں نے کرنا ہے، یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، اس بات کا مطالبہ ہر مومن سے ہے۔ اور جس کام میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف عمل کرتا ہے، اس وقت وہ اپنے دشمن یعنی ابلیس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بات ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں دیکھی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کا امتحان یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتوں اور لذتوں کی خواہش اور کشش کے باوجود اپنا دل دنیا سے نہ لگائے، بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پروان چڑھائے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو انسان دنیا کے حرص میں اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں توڑتا، بلکہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کو صرف شریعت کی دی ہوئی حدود کے اندر ہی پورا کرتا ہے، اور یہ بات ہم نے سورہ قیامہ کے اندر دیکھی تھی، آیت نمبر 20 اور 21 تھی۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ کفر اور گناہ کی طرف رغبت صرف اور صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر دنیا کی محبت نہ ہو تو آدمی بڑے آرام سے دین کے اوپر زندگی گزار سکتا ہے، اور یہ بات سورہ نحل کی آیت نمبر 107 میں ہم نے دیکھی تھی۔ اب ہم نے یہ بات تو جان لی کہ دنیا کی محبت ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، ہم نے اس کے بعد یہ بات سمجھنی ہے کہ اس دنیا کی محبت سے رہائی تبھی ممکن ہے جب انسان کے پاس شریعت کا صحیح علم ہو، درست علم ہو، اپنی مرضی کا علم نہیں، بلکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے وہ خالص علم ہمارے پاس ہو، اور نمبر 2، اس علم پر عمل کرنے کی ہم میں صلاحیت بھی ہو، استعداد بھی ہو، کیپیسٹی بھی ہو ہماری۔ اب اس علم اور عمل کی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک ہدایت کا ایک کامل نظام بھیجا ہے، جس میں تعلیم بھی ہے اور عمل کے لیے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی ہے۔ اب جو اس نظام سے جتنا جتنا منسلک ہوا اس نے اتنی ہدایت پا لی، یعنی کامل ہدایت اور انسانیت کی معراج حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل اتباع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہمیں کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب ہدایت کے اس کامل نظام کے خد و خال ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بتائے گئے ہیں۔ آیت ہے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا احسان تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ بڑا احسان اللہ تعالیٰ کس چیز کو فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان کے سامنے اب 4 باتیں بتائی ہیں۔ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو اس آیت کی تفصیل سے ہم نے تشریح کی تھی، اور اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں 4 کام بتائے گئے ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے 2 کام یعنی کلام اللہ کی تلاوت اور اس کے معنوں کی تعلیم کے بارے میں کچھ تفصیل دیکھی تھی۔ ان 2 کاموں کے سلسلے میں 3 اہم باتیں سامنے آئی تھیں۔ نمبر 1 کہ قرآن شریف کے الفاظ بھی اس کے معنوں کی طرح ہی اہم ہیں۔ ان کی تجوید کے ساتھ خوبصورت آواز میں تلاوت کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم بھی فرماتے تھے، اور ہمیں بھی اس بات کی ترغیب اور حکم دیا گیا ہے کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام رکھیں، اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں، اور تجوید کے ساتھ، یعنی اس انداز میں ان الفاظ کو پڑھیں کہ جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کو جبریل علیہ السلام سے سیکھا تھا اور ہم کو سنایا تھا اس طرح پڑھنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کے تجوید کے ساتھ خوش آوازی سے، خوش الحانی سے تلاوت کیا کریں، اور پھر کچھ وقت ہم قرآن شریف کے ترجمے کے لیے بھی نکالیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن شریف کا حقیقی پیغام جو ہے وہ صرف ترجمے سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم بات تھی، اور پچھلے لیکچر میں اس پہ کافی تفصیلی بات ہوئی تھی، کیونکہ قرآن شریف کی تعلیم کا کام اس آیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ سے سونپا گیا ہے، یعنی کہ الفاظ قرآنی پہنچانے کے علاوہ اس کی تعلیم کا کام الگ سے سونپا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھیں۔ تیسری بات کہ قرآن شریف کی حفاظت میں اس کے الفاظ اور اس کے معنی دونوں شامل ہیں، کیونکہ اگر صرف الفاظ کی حفاظت ہو اور معنی کی نہ ہو تو ہدایت کامل طور پر اگلی نسلوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ لیا تو ان آیات کے اندر الفاظ بھی شامل ہیں اور معنوں کی حفاظت بھی شامل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری احادیث کی حفاظت کا انتظام فرمایا جو ہدایت کے اس نظام کے لیے ضروری ہیں۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں تیسرے کام کی بات کریں گے، یعنی حکمت کی تعلیم۔ تو اس بارے میں اس آیت کے اندر لکھا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی کہ وہ نبی جو ہیں وہ کتاب کی تعلیم کریں گے اور حکمت کی تعلیم کریں گے۔ تو آیت کے اس حصے میں 2 تعلیمات کی بات کی گئی ہے، ایک قرآن کریم کی تعلیم اور دوسری حکمت کی تعلیم۔ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ 2 الگ الگ تعلیمات ہیں، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ یعلمہم الکتابہ سے مراد ہے قرآن شریف کی تعلیم۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز یہ حکمت کیا ہے، حکمت کی تعلیم کیا ہے اور حکمت کیا ہے۔ تو قرآن شریف میں ہی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 34، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تمہارے گھر میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں میں کیا تعلیم ہوتی تھی؟ ساری تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف سے ہوتی تھی۔ چنانچہ قرآن شریف کی آیات کی تلاوت کے ساتھ اس کی تعلیم اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ تعلیمات کو اس آیت میں حکمت کہا گیا ہے، یعنی
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی اور فعلی احادیث کو حکمت کہا گیا ہے۔ قولی اور فعلی احادیث سے کیا مراد ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، یا آپ کے سامنے کسی اور نے کچھ کیا اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کا اثبات آیا یا اس کی نفی آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ جو باتیں ہیں، جو ان کا قول ہیں، ان سب کو حکمت کہا گیا ہے۔ اب ایک بات یہاں پہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لحاظ سے، اس کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر کوئی شکوک و شبہات نہ رہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کلام اللہ یہ ہمارے مالک، ہمارے حاکم رب العالمین کی جانب سے ایمان لانے کے لیے ایک ترغیب پیغام اور اطاعت کے لیے ایک حکم نامہ ہے۔ اب اس ترغیبی پیغام پر لبیک کہنے والوں کی باطنی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اور اس حکم نامے پر عمل کس طرح اور کس قلبی کیفیت کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ سب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی اور فعلی احادیث اور قلبی فیضان اور توجہات سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ حکمت ہے۔ قرآن شریف کی اسی تفصیلی اور عملی نمونے کو حکمت کی تعلیم کہا گیا ہے، یعنی ہمارے مہربان رب نے ہمیں توحید پر ایمان لانے کے لیے ترغیبی پیغام بھیجا، اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے احکام بھیجے، اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے عملی نمونہ، پریکٹیکل ایگزامپل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی تعلیمات بھیجیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہر چیز حکمت ہے۔ اس حکمت کی تعلیم کو نعوذ باللہ کم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بحر حکمت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے رواں ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ حکمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں، تو اس حکمت کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے اور اس کی اہمیت کو ہماری نظر میں کم کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ ساری حکمت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اپنی بات یہ نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن شریف کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی آیات کے علاوہ حکمت بھی نازل فرمائی ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا۔ یہاں پر کیا بات بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی تھی اور ان کے بہکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا، جو کچھ بھی انہوں نے کہا، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آگے فرماتے ہیں مگر یہ دراصل اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ دو الگ الگ چیزیں، کتاب اور حکمت اتاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سکھایا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا بھاری فضل ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 کا حصہ ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تم اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ عز و جل نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے، اور جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں انہیں یاد رکھو۔
اللہ کا احسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے، جو کہ ہم پہلے آیت میں دیکھ چکے ہیں، آیت نمبر 164، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں نصیحت کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی قرآن ہی کی طرح یہ حکمت کی باتیں بھی نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور ان کی پیروی بھی ہدایت کے لیے لازمی ہے۔ تو اسی حکمت کی پیروی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریفہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغور سنو، بے شک مجھے اللہ کی جانب سے کتاب دی گئی ہے، اور اسی جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث و سنت بھی دی گئی ہے۔ خبردار رہو، قریب ہے کہ ایک آسودہ حال شخص اپنی مزین سریر پر ٹیک لگائے گا اور کہے گا، اسی قرآن کو لازم پکڑو، لہٰذا اس میں جو چیز حلال پاؤ اسے حلال قرار دو، اور اس میں جو چیز حرام پاؤ اسے حرام قرار دو۔ یعنی کہ حدیث کو مت دیکھو، صرف قرآن کو دیکھو۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں لوگوں سے خطاب کیا تو اپنے خطبے میں فرمایا، اے لوگو، بے شک میں نے چھوڑی ہے تمہارے درمیان ایسی چیز کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو کبھی راہ سے نہیں ہٹو گے، یعنی کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر اس چیز کو پکڑ لو گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس میں کتاب اور سنت دونوں کے پکڑنے کو کہا ہے کہ جو شخص ان دونوں کو پکڑے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو جو سنت کو چھوڑ دے گا، خالی کتاب کو پکڑے گا، تو کتاب کی تعلیم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی تھی، تو وہ صرف کتاب سے ہدایت نہیں لے پائے گا۔ تو ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے قرآن شریف کے علاوہ اسی جیسی ایک اور چیز یعنی حکمت بھی عطا فرمائی ہے، اور یہ حکمت ہدایت کا لازمی جزو ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن شریف نے اس کی اتباع کا حکم دیا اور بتایا ہے کہ جو اسے چھوڑے گا وہ گمراہی میں جا پڑے گا۔ تو ایک اور روایت ہے کہ غور سے سنو، بے شک قریب ہے کہ ایک مرد کو میری جانب سے حدیث پہنچے گی اور وہ اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے ہوگا تو کہے گا کہ ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا اس میں جس چیز کو ہم حلال پائیں گے اسے حلال باور کریں گے، اور اس میں جس چیز کو ہم حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے۔ اب دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی طرح ہی ہے۔ اب اس حکمت کی تعلیم کا بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن شریف کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی گئی ہے۔ اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جبکہ قرآن شریف وحی مطلوع ہے۔ اب ان دونوں وحیوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ تو وحی مطلوع ایسی وحی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں۔ جیسے قرآن شریف ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وحی غیر مطلوع جو ہے وہ ایسی وحی ہے جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر صرف معنی اور مضامین القاء کیے گئے، اور ان معنی کو، ان مضامین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے کبھی اپنے الفاظ سے اور کبھی اپنے افعال سے اور کبھی دونوں سے بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم شریعت ہے، خواہ وہ ہمیں قرآن شریف میں ملے یا حدیث میں ملے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان اللہ تعالیٰ کی جانب ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں، اس لیے آپ کی ہر بات کی اطاعت لازمی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ یہاں پہ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن شریف کے ترجمے سے قرآن شریف کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم صرف قرآن شریف کی تعلیم سے اس کو اپنی زندگی کے اوپر ٹرانسپوز نہیں کر سکتے، لے کر نہیں آ سکتے، جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح قرآن شریف پر اور اس کی تعلیم پر عمل کیا۔
اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، پریکٹیکل لائف میں کیا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھا، اور ان ساری چیزوں کو حکمت کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں سورہ نجم کے اندر آیت نمبر 2 سے 4 تک ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے مکہ کے رہنے والو، یہ تمہارے ساتھی نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے، اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تول فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے، اس نے اللہ کریم کی اطاعت اختیار کی، اور جو اس اطاعت سے منہ پھیر لے تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، بس یہ اپنی نافرمانیوں کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اسی طرح سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 36 ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جب اللہ عز و جل اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے گنجائش ہے، نہ کسی مومن عورت کے لیے گنجائش ہے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اور یاد رکھو، جس کسی نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔